बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह ठीक होंगे और बारगाह इलाही में दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत इसी तरह से बनाए रखे। बेशक कि हमारा परवरदिगार बेहद गफूरुर रहीम है। जी मैं हूँ इकरा मोहम्मद शफ़ीक और आप लोग देख रहे हैं कुरानवी तर्जमा एंड तफसीर। अपनी क्लास के आगाज़ से पहले आइए अच्छी नीयतें कर लेते हैं, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो हम नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम जो कुछ पढ़ेंगे, जो कुछ सुनेंगे, इस पर ख़ुद भी अमल करेंगे और इसे दूसरों तक भी पहुँचाएँगे, ताकि वो भी इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक हासिल कर सकें। बेशक के तमाम तौफ़ीक़ात बारगाह इलाही से ही नसीब होती हैं। जी जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा शरीफ को उसके तर्जुमे उसकी तफसीर के साथ पढ़ रहे हैं। हम इसके 45 आयत पढ़ चुके हैं उनके तर्जुमे और उसकी तफसीर के साथ। हमारी आज की क्लास में हम अपना सबक इंशाअल्लाह शुरू करेंगे आयत नंबर 46 यानी 46 से। तो आइए अपने सबक की तरफ चलते हैं। जी आयत नंबर 46 से हमने शुरू करना है इंशाल्लाह। हम पहले इसका हर्फ ब हर्फ तर्जमा पढ़ेंगे, फिर हम इंशाल्लाह बामुहावरा तर्जमा पढ़ेंगे और फिर हम उसकी तफसीर की तरफ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना वो लोग जो यज़ुन्नूना यकीन करते हैं, अन्नहुम कि वो मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, और अन्नहुम और वो इलैही उसी की तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं। सुबहान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आयत मुबारका। बामुहावरा तर्जमा। वो लोग जो यकीन करते हैं कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से और वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। सुबहान अल्लाह। जी माशाल्लाह ये आयत मुबारका बहुत ही खूबसूरत है। इसका तर्जमा कितना खूबसूरत है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला के उन खुश नसीब बंदों का ज़िक्र फरमाया गया है जो अपने रब के इतना करीब होते हैं कि उन्हें अपने रब से मुलाकात का पुख्ता यकीन है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है यकीन का वो है यज़ुन्नूना। इसके मुख्तलिफ़ माना होते हैं। इसको शक में भी इसका माना जो है वो लिया जाता है और इसका माना यकीन भी है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने लिखा है कि इस आयत मुबारका में यज़ुन्नूना को जो वर्ड है इसका जो तर्जमा है वो यकीन के लिए मुस्तअमल जो है वो यज़ुन्नून हुआ है, यानी वो लोग जो जिन्हें पुख्ता यकीन है अपने रब से मुलाकात का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने उन खुश नसीब बंदों का ज़िक्र फरमाया है जिनको अपने रब से मुलाकात का पुख्ता यकीन है, जो इस बात पर पूरा यकीन करते हैं, पूरा यकीन रखते हैं कि हमने अपने परवरदिगार से मिलना है। और साथ ही अल्लाह ताला ने खुशखबरी भी उन्हें सुना दी कि वो अपने रब की तरफ ही लौटने वाले हैं, यानी वो सिर्फ़ उससे मुलाकात नहीं करेंगे बल्कि वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। इसको समझने में इस तरह से आसानी होगी कि एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ अपने रब की रज़ा के लिए गुजारता है, वो हर काम करता है जिससे उसका रब राज़ी हो और हर उस काम से अपने आप को बाज रखता है, अपने आप को दूर रखता है जिससे कि उसका रब उससे नाराज़ हो जाए। तो वो लोग अल्लाह ताला के ऐसे खुश नसीब बंदे जो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने रब को राज़ी करने में गुजारते हैं, जो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा रब जो है हमारे किसी फ़ेल से, हमारे किसी कॉल से, हमारे किसी अमल से जो है वो हमसे नाराज़ अस्तगफिरुल्लाह ना हो जाए। तो ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ताला ने किस कदर ख़ूबसूरत अल्लाह ताला ने इनाम जो है वो अल्लाह ताला ने रखा है। कितनी खूबसूरत बात है कि वो लोग जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें अल्लाह ताला ये यकीन अता फरमाता है कि वो अपने उस खालिक से मिलेंगे जिसकी रज़ा के लिए वो अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। हम अपने आज के ज़माने से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर नफ्सा नफ्स जो है वो सब लोगों में पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा दुनिया के पीछे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हम अपनी जो ज़िंदगियां हैं वो सिर्फ़ इसलिए बसर कर रहे हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को जिस कदर हो सके वो बेहतर बना सकें। और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अस्तगफिरुल्लाह हम अपने खालिक को भूल गए हैं और ये हमारी अपनी ही गलती है, हमारे अपने ही ईमान की कमज़ोरी है। लेकिन आज
آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک وہ رہیں گے جن کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، وہ دنیا کے پیچھے ہرگز نہیں بھاگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے بے نیازی جو ہے وہ عطا فرمائی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب سے ملنے کے منتظر ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں کو ہی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو ان سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو انہیں شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیں ہم بہت ہی گنہگار اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے اندر یہ بات ہرگز نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر جو ہے وہ گزارا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنے رب سے مطمئن ہو کے ملاقات کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے وہ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، رب کے سامنے حاضر ہونے سے، اپنے رب سے ملاقات کرنے سے، کیونکہ انہیں اپنے اعمال کے اوپر یقین جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ناقص ہیں۔ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہاں ہم نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے تو یہ کافی ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ سرخروئی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں بے نیازی اختیار فرمائے، سرخروئی عطا فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ان خوش نصیب بندوں کا ذکر ہوا ہے جن کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے اسی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی جس سے ملاقات کا انہیں یقین ہے وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ چلیں جی اپنی اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، یعنی آیت نمبر 47 کی طرف۔ پہلے ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، لذکروا یاد کرو نعمتی میرا وہ احسان، التی جو انعمت علیکم جو میں نے کیا تم پر، وَأَنِّي بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت بخشی تھی، علی العالمین سارے جہان والوں پر۔ بامحاورہ ترجمہ، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر۔ جی تفسیر اس آیت مبارکہ کی، جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا جو یہ حصہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے جو ہے وہ خطاب فرما رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ اولاد یعقوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ دیکھیں اللہ سب سے پہلی بات جو ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ افضل کون ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل جو ہے کوئی رنگ والا، کوئی خاص نسل والا، کوئی خاص خاندان والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رنگ، نسل، خاندان کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی افضل ہے جو پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب انسان برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برابر ہیں، اللہ کی نظر میں برابر ہے، کوئی بھی افضل و ادنیٰ نہیں ہے۔ لیکن تقویٰ ایسی چیز ہے، جو لوگ تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہیں وہ محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں ایک خاص مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جب انہیں اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلانے کا، اللہ تعالیٰ کا ہدایت کی طرف بلانے کا، نجات کی طرف بلانے کا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی طرف بلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ تو اسی علم و حکمت کی وجہ سے وہ باقی لوگوں سے جو ہیں وہ اعلیٰ تھے، کیونکہ ایک عالم اور ایک جاہل جسے کہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ عالم جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہوگا ان سے جو نادان ہے علم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو علم و حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام جو ان میں مبعوث فرمائے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچایا بخوبی۔ اس وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالمین پر، یعنی میں نے تمہیں علم و حکمت اور دانائی جو ہے وہ عطا فرمائی، لیکن تم نے اس کی قدر
نہیں کی، یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے کہ کس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی، اور استغفراللہ ایک بار نہیں ان گنت بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے ہمیشہ انہیں ان کی غلطیوں سے درگزر ہی فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان کی طرف نہیں آئے۔ لیکن سلیم الفطرت لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلیم فطرت عطا فرمائی تھی، انہوں نے ایمان کو قبول کیا، لیکن جو لوگ جو سلیم الفطرت نہیں تھے، جنہوں نے صرف اپنی دنیاوی فوائد کو دیکھا، وہ ایمان کی طرف نہیں آئے۔ تو یہاں بھی جو انہیں فضیلت دی گئی تھی عالمین پر، وہ ان کے علم و حکمت کی وجہ سے دی گئی تھی۔ جی یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی پڑھنے پڑھانے میں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور ہمارے اس قاری خیر کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔